غلام ہے، کسی امریکہ کے، کسی بوٹوں کے، کسی سٹاروں کے، کسی کے غلام نہیں ہو تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو ووٹ دو. اگر اس ملک میں غیر سودی قرآن کا نظام معیشت چاہتے ہو پھر جماعت اسلامی کو ووٹ دو، ترازو کو ووٹ دو. میرے بھائیوں، اللہ نے موقع دیا، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، تو ہماری 3 بین الاقوامی ایشوز ہے. پہلا اہم ایشو کشمیر کا ہے. ان تمام جماعتوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا. 1 انچ کشمیر آزاد نہیں کر سکے، الٹا انڈیا کے ساتھ دوستی، یاری اور تجارت کی بات کرتے ہیں. وہاں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، لیکن ان تمام قربانیوں کو انہوں نے چھوڑ کر انڈیا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی. جماعت اسلامی کو ووٹ دو، ترازو پر ٹپا لگاؤ. ہم کشمیر کو ہر قیمت پر آزاد کریں گے، اور مودی کو، انڈیا کو ہم انشاءاللہ وہ سبق سکھائیں گے جو سبق نیٹو فوج اور روسی فوج کو افغانیوں نے افغانستان میں سکھایا ہے. سری نگر کے گلیوں اور کوچوں کو ہم انڈین آرمی کے لیے قبرستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور مختصر صاحب اپنا پیغام آپ کو دے، ہمارا مقابلہ سراج الحق قدم بڑھاؤ. 4 ارب سے زیادہ پاکستان مقروض ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے 2 کروڑ 80 لاکھ بچے تعلیم اداروں سے باہر ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے ہر 5واں پاکستانی موزے صحت پانی پینے کی وجہ سے بھی بیمار ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے 90 لاکھ پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں ڈپریشن، ٹینشن، فرسٹریشن کے شکار ہو کر نشے کے عادی ہو گئے. آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا عدالتی نظام تباہ ہوا ہے، اور سونے کے چابی سے انصاف کے دروازے کھلتے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا جغرافیہ بھی تباہ ہو گیا. پاکستان کو اپنا نظریہ نصیب نہیں ہوا. آج پھر کہہ رہے ہیں ہمیں ایک اور باری دو. آپ چاہتے کیا ہے؟ نعرے لگا رہے ہیں پاکستان کو نواز دو. نواز کی وجہ سے تو یہاں غربت ہے، نواز کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، نواز کی وجہ سے یہاں بد امنی ہے، نواز کی وجہ سے یہاں مہنگائی ہے. اور کیا دیا جائے اس فرش پر جو سب سے بڑی کرسی ہے وزارت عظمیٰ کا، وہ آپ کو دیا گیا. کئی بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، صدر تمہارا، وزیر اعلیٰ تمہارا، باری مینڈیٹ تمہارے ساتھ. اس کے باوجود بھی آپ پاکستان کو روشنیوں کے بجائے اندھیروں میں دھکیل دے گئے. عظیم جدوجہد کی، جس کے لیے کروڑوں پاکستانیوں نے جدوجہد کیا اور ہزاروں اور لاکھوں نے جام شہادت نوش کی. لیکن 76 سالوں میں وہ پاکستان آپ کو نصیب نہیں ہوا. کیوں نصیب نہیں ہوا؟ اس لیے کہ انگریز کے جانے کے بعد ان کے ایجنٹ مسلط ہو گئے. ایک مافیا نے قبضہ کیا، سیاست پر قبضہ کیا، اداروں پر قبضہ کیا. اور 76 سالوں سے ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ پاکستان کے عوام کو عدل اور انصاف، خوشحالی کا، حقیقی آزادی کا ایک لمحہ بھی میسر ہو. میں حیران ہوں کہ پاکستان پر جن لوگوں نے 25 سال حکمرانی کی، باریاں لے لے کر یہاں اقتدار میں رہے،
آج پھر شہر شہر گھوم رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں معاف کرو اور آئندہ ایک بار اور دے دو۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آنے والے کل کی بات نہ کرو، گزشتہ کل کی بات کرو، جو آپ کی وجہ سے بھی نور ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں جہالت کے اندھیرے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں قرضوں کی حمالیہ ہمارے کندھوں پر ہے۔ 8 فروری کا دن حق و باطل کا معرکہ ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ 8 فروری کو اس پوری قوم کا امتحان ہے، اور 8 فروری کو اس قوم نے فیصلہ دینا ہے کہ کیا پاکستان کو ایک خوشحال، ایک کرپشن فری، ایک کلین اور گرین پاکستان ہونا چاہیے، یا پاکستان اسی طرح دیمک زدہ اور کرب زدہ پاکستان۔ آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ حکومت میں آ کر آپ کو ایک ایسا پاکستان دے جو پاکستان اللہ کے علاوہ اور کسی کا غلام نہ ہو، جس پاکستان میں افراد اور خاندانوں کی بجائے قانون اور حکومت عدل کی حکمرانی ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں غربت نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بدامنی نہ ہو، جس میں ہم IMF اور ورلڈ بینک کا غلام نہ ہو، جس پاکستان کے فیصلے قومی اسمبلی میں ہو، امریکہ میں نہ ہو۔ ہم وہ پاکستان دینا چاہتے ہیں جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا۔ ٹھہر جائے، آئیو آئیو آئیو۔ اور بہنوں، جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آپ کی عدالتوں میں انگریز کے قانون کی بجائے قرآن کا نظام ہو۔ یہ قرآن جس کا ایک نام الفرقان ہے، اسی میں انصاف ہے۔ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت کی، 30 سال خلافت راشدہ کا نظام رہا، 1000 سال اس دنیا پر مسلمان حکمرانوں کی حکومت رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ 1000 سالہ حکومت ہے، ہمارے ججز انگریز کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے یا قرآن کے روشنی میں فیصلے دیتے تھے؟ قرآن کی بنیاد پر نظام چل رہا تھا، لیکن انگریز کے غلاموں نے تمہاری عدالتوں میں انگریز کے نظام کو مسلط رکھا ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس ملک سے انگریز کا نظام رخصت ہو۔ انگریز چلا گیا، انگریز کے ایجنٹوں نے ان کا نظام مسلط رکھا۔ اب آپ کی مرضی ہے، انگریز کا نظام تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ، قرآن کا نظام تو جماعت اسلامی اور ترازو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے معیشت ٹھیک ہو، ہر نوجوان کو روزگار ملے، روزگار نہ ملنے تک بے روزگاری الاؤنس ملے، ہر بوڑھے مرد اور عورت کو بڑھاپا الاؤنس ملے، ہر بے گھر انسان کو چھت ملے، ہر بیمار کو حکومت کی طرف سے مفت علاج ملے۔ یہ تب ممکن ہے جب سودی نظام کا خاتمہ ہو اور یہاں عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے۔